نیب کے کلفٹن بلاک 1 اور 2 میں بڑی کارروائی۔ پوش علاقے میں 423 ارب 50 کروڑ کی 350 ایکڑ سرکاری زمین واگزار۔ سمندر سے حاصل زمین ضوابط کے خلاف کوڑیوں کے بھاؤ الاٹ کی گئی۔ نیب نے قومی خزانے کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ واگزار زمین سندھ حکومت کے حوالے۔ رحمتوں برکتوں والا مہینہ، شہر میں جگہ جگہ افطار دسترخوان۔ مرزا اختیار بیگ اور مرزا اشتیاق بیگ کی جانب سے بھی افطار ڈنر کا اہتمام۔ فریال تالپور، امتیاز شیخ، بشیر میمن، شہلا رضا، اسد سکندر، سعدیہ جاوید اور دیگر کی شرکت۔ مختلف ممالک کے کونسل جنرلز بھی رونق افروز ہوئے۔ نارتھ ناظم آباد میں طالب علموں کی جانب سے اجتماعی افطار، گورنر ہاؤس میں عوامی افطار ڈنر، سری لنکا کی کونسل جنرل کی خصوصی شرکت، شرکا میں پلاٹ، عمرے کے ٹکٹ اور دیگر انعامات تقسیم۔ رمضان المبارک پہ بھی مہنگی اشیاء بیچنے والوں کی شامت۔ مجموعی طور پر 312 گرہ فروشوں کے خلاف کارروائی، 23,82,000 جرمانہ، 20 گرفتار، 18 دکانیں سی۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کی شرکت۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ۔ حسن نقوی کی مارکیٹوں اور بازاروں میں شکایتی مراکز مؤثر بنانے کی ہدایت۔ مسالہ گری اور کوٹری گارڈن سے تجاوزات کا مکمل خاتمہ۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ حازم بھنگوار نے کارروائی کی۔ بولے آپریشن کے دوران تمام غیر قانونی قبضے مسمار کیے گئے۔ 4 افراد کو گرفتار کر کے لاک اپ بھی کر دیا گیا۔ کراچی پولیس چیف سے آل کراچی تاجر اتحاد کے وفد کی ملاقات۔ آزاد خان سے حماد پوناوالا کی سربراہی میں 18 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ تاجروں کے مسائل اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، باہمی تعاون اور رابطوں کے فروغ پر اتفاق۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی۔ پولیس اور تاجر برادری کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے پر زور۔ سندھ کابینہ کی سب کمیٹی برائے خوراک کا اہم اجلاس۔ کراچی کے لیے 3,60,000 میٹرک ٹن گندم مختص۔ سندھ میں 4.50 ملین میٹرک ٹن گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع۔ اوپن مارکیٹ میں 100 کلو گندم کی قیمت 11,500 سے کم ہو کر 9,000 روپے۔ 1,45,000 میٹرک ٹن گندم کراچی میں جاری۔ 14,84,000 ایکڑ پر گندم کاشت۔ صوبے میں بڑی فصل کی امید۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت نگرانی اور مؤثر کارروائی کی ہدایت۔ گندم کی فصل تیار، مارچ میں کٹائی ہوگی۔ جنرل سیکرٹری ریٹیلرز ایسوسی ایشن فرید قریشی کے مطابق وافر مقدار میں گندم ہونے سے آٹے کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ای سی سی کی 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری، فروخت کی منظوری۔ گندم کو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ بنیاد پر مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کرنے کی ہدایت۔ فیصلہ خوشائند قرار۔ لائنیں نہ لمبی قطاریں، شہری بلا جھجک آ کر چند منٹوں میں اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کا حصول اب نادرا میگا سینٹر میں ہوا آسان۔ ماہ سیام میں پہلی شفٹ صبح 8 بجے سے 12:30 بجے تک اور شام 5 بجے تک۔ رات کی شفٹ 10 سے صبح 4 بجے تک جاری رہے گی۔ گھر بیٹھے آسان ایپ کے ذریعے فیس جمع اور تجدید بھی ممکن۔ انچارج اظہر کے مطابق شہری آئیں اور چند منٹوں میں اپنا پروسیس مکمل کریں۔ سٹی 21 کی خبر پر بڑا ایکشن۔ نیو کراچی ٹاؤن میں متنازع تعیناتی کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ جعلی تقرر نامے کے انکشاف کے بعد ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ تبدیل۔ غلام علی رضا گریڈ 17 کے ساتھ تعینات۔ وزیر اعلیٰ کے 3 فروری کا تقرر نامہ جعلی قرار۔ نیا باضابطہ آرڈر جاری۔ سٹی 21 کی نشاندہی پر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا۔ ایڈیشنل جنرل مینیجر میکینیکل ریلوے کا مارشلنگ یا یارڈ پپری کا دورہ۔ محمد یوسف نے کہا تمام خراب ویگنز کو جلد از جلد فٹ کر کے آپریشن میں شامل کیے جائیں۔ فریٹ پاکستان ریلوے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تنخواہوں، پینشن، ایندھن سمیت دیگر مالی امور کا انحصار فریٹ اور مسافر آمدن پر ہے۔ سیک لائن، شارٹ ٹریک اور دیگر آپریشنل پوائنٹس کا جائزہ لیا۔ بندرگاہوں پر اوور لوڈنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز کے وفد کی وزیر بحری امور سے ملاقات۔ ایکسل لوڈ لمٹ کو سورس پوائنٹس پر نافذ کیا جائے۔ ٹرمینلز پر مقررہ وزن کے مطابق لوڈنگ یقینی بنائی جائے۔ وفد کا مطالبہ جنید انوار چودھری کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔
سوئی صدرن میں اہم عہدے پر تعیناتی، محمد امین راجپوت مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے کے مطابق امین راجپوت 3 سالہ معاہدے کی بنیاد پر کمپنی کی قیادت سنبھالیں گے۔ امین راجپوت اس سے قبل اہم عہدوں پر فائز رہ چکے۔ سوئی صدرن گیس نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔